اس وقت جو موجودہ ہمارا ملکی سطح پر ایک عدلیہ کے حوالے سے امت جو ہے وہ مقدمات کی تاخیر کیس لیں یا جو بھی صورتحال ہے، عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے عدلیہ سے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ پچھلے میں 2-3 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس قدر سیاسی جماعتیں عدلیہ میں اپنے کیسز لے کے جاتی ہیں، اس سے پہلے یہ رجحان نہیں تھا کہ آئینی خلاف ورزیاں، قانونی خلاف ورزیاں زیادہ ہو رہی ہیں، تو پھر سیاسی جماعتوں کا جو رجحان ہے کہ کوئی میٹر بھی ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے جو وابستہ وکلاء ہیں، ان سیاسی ڈیرے وکلاء میں سے ان کے نامینیٹڈ، ان کے تجویز کردہ جو نام ہے وہ دیے جاتے ہیں اور ان کو جج لگایا جاتا ہے۔ میرٹ تو ویسے قتل ہو کے، فوت ہو کے دفن ہو چکا ہے، میرٹ کسی جگہ پہ بھی نہیں۔ چوکیدار سے چیف سیکرٹری تک اور سپاہی سے لے کر آئی جی تک کوئی میرٹ کی بات نہیں، کسی جگہ کوئی میرٹ نہیں۔ کلرک بھرتی ہونا ہے، سپرڈنٹ بھرتی ہونا ہے، سپاہی بھرتی ہونا ہے، جو بھی ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، ٹرانسفر ہے، کوئی میرٹ نہیں۔ جو وکلاء سیاسی ڈیروں سے وابستہ آئیں گے، ججز بنیں گے، ان کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونی چاہیے، جو توقعات ہیں، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو جس مقصد کے لیے اس کو اس جگہ پہنچایا جاتا ہے، وہ مقصد، وہ میرٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وابستگی جس وابستگی سے آیا وہ سامنے کرے گا۔ جتنے کیسز اس دفعہ فیملی کے آ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، 15 سال سے، عدالتیں وہ کام ہی نہیں کر سکتی۔ 300 کیس جج کیا فیصلہ کرے، کیا نہیں کرے۔ جو غریب آدمی ہے اس کی پہنچ سے دور ہے انصاف پاکستان کی عدالتوں سے، خواہ وہ سول کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اس کی رستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ غریب آدمی کا یہ ملک ہی نہیں، پورے پاکستان میں کوئی افسر 9 بجے اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا۔ اے سی، ڈی سی، کمشنر، اوورآل جتنے محکمے ہیں، کوئی افسر 9 بجے اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا، 11 بجے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب منظور قادر بھنڈر صاحب۔ منظور قادر بھنڈر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سینئر لائر ہیں اور گجرانوالہ بار کے حوالے سے آپ کا تعارف جو ہے کوئی کسی آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں کے الیکشن میں بحیثیت صدر کا آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بھنڈر صاحب آپ کا شکریہ۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ ہمارا ملکی سطح پر ایک عدلیہ کے حوالے سے امت جو ہے وہ مقدمات کی تاخیر کیس لیں یا جو بھی صورتحال ہے، عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے عدلیہ سے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار اس ذات پاک کا جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ جو عدلیہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، کچھ تو جینون ہیں اور کچھ بنائی گئی ہیں۔ وجوہات بالکل ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، سیاسی جماعتوں کا ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہوا ہے کہ کوئی قانونی مسئلہ ہو، کوئی آئینی مسئلہ ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ عدالت کا رخ کرتے ہیں۔ پچھلے میں 2-3 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس قدر سیاسی جماعتیں عدلیہ میں اپنے کیسز لے کے جاتی ہیں، اس سے پہلے یہ رجحان نہیں تھا۔ لامحالہ
پہلے اتنی قانون شکنی بھی نہیں تھی، آئین شکنی بھی نہیں تھی، اتنے معاملات نہیں ہوتے تھے کہ جس سے سیاسی جماعتوں کو زیادہ پریشانی ہوتی تھی. لیکن کیونکہ یہ بھی بات درست ہے کہ آئینی خلاف ورزیاں، قانونی خلاف ورزیاں زیادہ ہو رہی ہیں، تو پھر سیاسی جماعتوں کا جو رجحان ہے کہ کوئی میٹر بھی ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے. اور پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ورنہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے، اس کے خیالات وابستہ ہیں، وہ اس کا رکن ہے، کارکن ہے. تو ایک معاملہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہے، وہ جانے والے کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا جن کے خلاف جایا جاتا ہے ان کے حق میں جاتا ہے، تو ایک پارٹی کے جو لوگ ہیں کارکن ناراض ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک فیصلہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتا ہے تو اس سے جتنے وابستہ لوگ ہیں وہ ایک واویلا، ایک شور کے جی عدلیہ کچھ نہیں کر رہی، عدلیہ پر کوئی اعتماد نہیں. اور جو اس کے کارکن ایم پی ایم این ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر فیصلہ پڑھے، وہ میڈیا پہ، وہ پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. تو جتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں اس جماعتوں کے، وہ آٹومیٹیکلی وہ عدلیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس طرح کوئی اور جماعت ہے، اگر کوئی دوسری جماعت ہے وہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں گئی ہے، تو اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر دوسری جماعت کے کہیں گے جی عدلیہ جو ہے وہ تو بالکل اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ تو پتہ نہیں کس کے کہنے پر چل رہی ہے. ایک تو یہ جو رجحان ہے سیاسی جماعتوں کا کہ ہر کیس جو ہے وہ عدلیہ کے پاس لے کے جاتے ہیں. پچھلے چیف جسٹس، اس سے پچھلے نے بھی کہا تھا کہ اتنی برمار نہ کریں، ہمیں اپنا کام کرنے تھے. لاکھوں کیسز ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ان کو سنا جائے، لوگوں کی پراپرٹیز ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، قتل کے فیصلے ہیں، دیگر ہیں، وہ ان کی طرف توجہ نہیں، پورا بینچ بیٹھ جاتا ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ کسی قیدی کو، میرا مطلب کسی کا نام لینا یا بات کرنا نہیں، کہ قیدی کسی کو جیل میں ملنا ہے تو وہ عدالتیں اجازت دیں گی یا عدالت کی ضرورت ہے، کیوں اس قدر یہ معاملات ہیں. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ کیسز جو ہے عدالتوں میں کیے ہیں، تو جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے لا محالہ وہ کہتا ہے عدالتیں جو ٹھیک کام نہیں کر رہی. دوسری ایک وجہ جو یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے ہائی کورٹ کے ججز کی بھرتی کا، اس میں بھی اس کو بھی مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ریکمینڈیشن ہی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کے جو چیمبرز ہوتے ہیں، اور جو ان کی وابستگی ہوتی ہے سیاسی ڈیروں کے. لاہور میں سینکڑوں وکیل ایسے ہیں جو بڑے، جن کی وابستگی جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ان میں سے وزیر قانون آتے ہیں، ان میں سے وزیر تجارت آتے ہیں، ان میں سے پارلیمانی وزیر آتا ہے. تو سیاسی جماعتوں کے جو وابستہ وکلاء ہیں، ان سیاسی ڈیرے وکلاء میں سے ان کے نامینیٹڈ، ان کے تجویز کردہ جو نام ہے وہ دیے جاتے ہیں اور ان کو جج لگایا جاتا ہے. تو جب وہ فیصلے ان پہ آتا ہے کہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے خدمات انجام دینی ہے، تو وہ میرٹ کی بجائے وہ اس کی جو وابستگی ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. میرٹ تو پاکستان میں صرف عدالتوں میں تو وجوہات کئی ہیں نا. میرٹ تو ویسے قتل ہو کے، فوت ہو کے دفن ہو چکا ہے. میرٹ کسی جگہ پہ بھی نہیں. چوکیدار سے چیف سیکرٹری تک اور سپاہی سے لے کر آئی جی تک کوئی میرٹ کی بات، کسی جگہ کوئی میرٹ نہیں. کلرک بھرتی ہونا ہے، سپرنٹینڈنٹ بھرتی ہونا ہے، سپاہی بھرتی ہونا ہے، جو بھی ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، ٹرانسفر ہے، کوئی میرٹ نہیں. وابستگی ہے. جس کی وابستگی جس قدر کسی سیاسی جماعت سے یا کسی بڑے سے ہے، اس قدر اس کو وہ عہدہ ملے گا، اور وہ ایک بندر بانٹ کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہے. جو وکلاء سیاسی ڈیروں سے وابستہ آئیں گے، ججز بنیں گے، ان کی کارکردگی
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونی چاہیے، جو توقعات ہیں، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو جس مقصد کے لیے اس کو اس جگہ پہنچایا جاتا ہے، وہ مقصد وہ میرٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی وابستگی جس وابستگی سے آیا وہ سامنے کرے گا۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور اس میں بہتری آنے کی ضرورت ہے، بہتری آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کا اعتماد نہیں بن پا رہا یا کمی آ رہی ہے یا اعتماد اٹھ رہا ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں کہ جو لوور کورٹس ہیں اس میں آج کل جو بات ہے 300 کیس لگے ہوئے ہیں سول کورٹس میں، اور بات شاید موضوع سے ہٹ جائے، جتنے کیسز اس دفعہ فیملی کے آ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے 15 سال سے، عدالتیں وہ کام ہی نہیں کر سکتی۔ 300 کیس جج کیا فیصلہ کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں تربیت کی کمی ہے، اسلام سے دوری ہے، کوئی کہنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، ایک ماحول جو ہے اوورآل پاکستان میں، اس ماحول کا بھی اثر ہے کہ فیملی کیسز اس قدر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وہ عدالتیں پورا نہیں آ رہی۔ تو ایک تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کی پہنچ سے دور ہے انصاف پاکستان کی عدالتوں سے، خواہ وہ سول کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اس کی راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ غریب آدمی کا یہ ملک ہی نہیں۔ تو غریب آدمی جو ہے یا سفید پوش آدمی جو ہے وہ انصاف نہیں لے سکتا، مشکلات ہیں، انصاف کے تقاضے کچھ اور ہو گئے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ پھر ایک اور بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو پولیٹیکل معاملے ہوتے ہیں، اب اوپر سے نیچے تک جو پچھلے کچھ عرصہ سے معاملات چل رہے ہیں کہ کوئی کیس نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو انصاف نہیں مل رہا، کوئی برون ملک چلا گیا ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کدھر ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ لوگوں کے جو اعتماد ہے عدلیہ سے وہ کم تو 100% ہوا ہے اور وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں جو میرے خیال میں وہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ عدلیہ کی طرف سے بارہا یہ موقف دیا ہے انہوں نے، اعلیٰ ترین عدالتوں نے بھی اور نچلی بھی، کہ مقدمات کی تاخیر میں وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وکلا ہے جو فیصلے ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا تاخیر کراتے ہیں، اور دوسرا جو ہڑتالیں ہوتی ہیں اس کو بھی اس کا ایک جو ہے نا موجب قرار دیتے ہیں۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اس میں جو بات ہے نا کہ ایک ذمہ داری جو جس کی بنتی ہے وہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، یہ پاکستان میں فیشن ہے کہ جو میرے کرنے والا کام ہے وہ میں کرتا نہیں اور اس کا ذمہ دار میں کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پورے پاکستان میں کوئی افسر 9 بجے اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، اے سی، ڈی سی، کمشنر، اوورآل جتنے محکمے ہیں، کوئی افسر 9 بجے اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا، 11 بجے آئے گا، اور دیگر معاملہ تو وہ کیا کرتا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دینا، وکیل 1 تاریخ لے گا، 2 لے گا، 3 لے گا، اس کے پاس کوئی جواز نہیں مزید تاریخ لینے کا اگر جج تاریخ نہ دینا چاہے یا جج صاحب کے اپنے مسائل نہ ہوں۔ وکلا اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے، یکسر میں اس کو مسترد نہیں کرتا، 10% شاید یہ معاملہ ہو، لیکن وکیل بھی تو چاہتا ہے کہ یہ کیس ختم ہو، وہ کیوں اس قدر اس کو ڈیلے کرے گا؟ جیسے میں نے گزارش کی کہ 1-2 تاریخ سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ یہ بالکل بات ماننے والی نہیں کہ جو ڈیلے ہے یا سال جو وہ وکیل کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہزاروں کیس روزانہ وکیل جاتا ہے، ایڈجرن ہو جاتے ہیں، روز وکیل جاتے ہیں، بیٹھے ہیں 3 گھنٹے عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ایڈجرن ہو گیا جی، پھر آئیں، وہ بعد میں ڈیٹ بھی بعد میں بتائی جاتی ہے۔ یہ بہت پرانا سسٹم ہے۔ وکلا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ ان کی وجہ سے تاخیر ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے، پوچھی ہے کہ ہڑتال جو ہے، ہڑتال
روز تو ہڑتال نہیں ہوتی. اگر کوئی وقوع ہو گیا ہے اور یہ جس پر فوری ایکشن ہونا چاہیے وہ اگر نہیں ہو رہا تو کیا رستہ رہ جاتا ہے کہ آدمی اس کے متعلق بات کرے. ظلم ہوا ہے, زیادتی ہو گئی ہے, تو جو انتظامیہ ہے یا جنہوں نے اس معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے وہ تو سامنے نہیں آ رہا ہے, وہ تو کارروائی نہیں کر رہا ہے. تو ایک اساس ذمہ داری دلانے کے لیے ایک صرف یہ کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہڑتال ہوتی ہے. لیکن ہڑتال بھی جو ہے وہ تو کوئی روز تو نہیں ہوتی, مہینے میں 1-2 ہڑتال ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ بتائیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اپنے جب سے چارج سنبھالا ہے کہ لائیو دکھانے کا مقدمات ایک اہتمام کیا. لوگ سارا دن بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے کوئی بہتری آئے گی یا یہ صرف ایک؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی تو مجھے کوئی امید توقع نہیں ہے, کیونکہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. پورے پاکستان میں کوئی پوچھنے والا نہیں, کرنے والا نہیں. تباہی بربادی ہو چکی ہے اگر کسی کو نظر آتی یا نہیں آتی. تو لائیو بھی وہ کیسز دکھائے جاتے ہیں, اس سے لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ عوام کا کیا مسئلہ ہے کہ جو کیس دکھائے جاتے ہیں؟ عوام کا مسئلہ اور ہے جس میں آج تک کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہوا, کوئی آج خود نوٹس نہیں لیا گیا. مہنگائی ہے, بروزگاری ہے, رشوت ہے, کرپشن ہے. جج صاحب کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کرپشن ہے, ان کو سارے معاملات کا پتا ہے. پبلک کا جو انٹرسٹ ہے کہ رشوت ختم ہو, کرپشن ختم ہو, بے روزگاری ختم ہو, مہنگائی ختم ہو, ملاوٹ ختم ہو. کبھی دنیا میں دیکھا کسی اسلامی ملک میں یا پوری دنیا میں کہ جو ادویات ہیں, ادویات میں ملاوٹ ہے؟ کچھ سوچ سکتا ہے کہ جو ادویات ہیں اس میں رکاوٹ ہو اور اس میں ملاوٹ ہو؟ اور زرعی ادویات ہیں یا انسانی ادویات ہیں؟ کوئی ایک چیز پاکستان میں کوئی ایک چیز بتا دیں جو ایک نمبر ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو. کھانے کی ہو, پینے کی ہو, پہننے کی ہو, کوئی نہیں. یہ معاملات ہیں. ایک قتل ہوتا ہے, کیوں نہیں 10 دن میں اس کی تفتیش مکمل ہوتی؟ 10 ایس پی ہیں, 40 گاڑیاں ہیں, 500 ملازم ہیں, 2000 گن مین ہیں. کیوں نہیں 10 دن میں؟ یہ چیف صاحب کو نہیں دیکھ رہے؟ کیوں 10 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے؟ وہ 2 سال لگے پھریں, مدعی بھی چلے پھریں, جو ملزم وہ بھی چلے, وہ بھی بندے لے کے جائیں, وہ بھی بندے لے کے جائیں, وہ بھی خرچ کریں, وہ بھی خرچ کریں, وہ بھی ایس ایچ او کو سلام کریں, وہ بھی ایس ایچ او کو سلام کریں. یہ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کرنا تو وزیر اعظم نے ہے, لیکن چیف صاحب وہ کیس دکھا رہے ہیں جس کا پبلک کا کوئی تعلق نہیں. جب غریب آدمی, سفید پوش آدمی سمجھے گا کہ ہمارے حق کی بات ہوئی ہے, پھر از خود جو ہے وہ ایک ذہن بنتا جائے گا, امید کی کرن بھی آ جائے گی, اعتماد بھی آ جائے گا. سستا ترین انصاف حاصل کرنے کے لیے یہ جو ابھی ہمارا سسٹم چل رہا ہے کہ ایک فریق کیس ہارتا ہے تو دوسرا فریق اس کی اپیل کر دیتا ہے, پھر وہ چلتا 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 سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہے, کوئی 20 سے 30 سال لگتے ہیں. تو اس کے بجائے اگر سستا ترین انصاف کوئی ایسا سسٹم بنے کہ جو اپیل کی ضرورت ہی نہ ہو, کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اپیل تو آئین میں بھی ہے, قانون میں بھی ہے, اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں تو دوسری جگہ جا سکتے ہیں. لیکن بات اپیل کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ جس کا حق مارا جا رہا ہے اس کو حق ملے, اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ سمجھے کہ بات ہی کی ہے. تو جب یہ میرٹ ہو جائے گا, قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے, پسند ناپسند سے ہٹ کے, سیاسی وابستگی سے ہٹ کے, سیاسی ڈیروں سے ہٹ کے میرٹ پہ, قانون پہ ہوگا, تو پھر یہ صبر آ جائے گا لوگوں میں, ٹھہراؤ آ جائے گا کہ بات جج صاحب کی ٹھیک ہے, یہاں بھی میرٹ ہوا ہے, آگے بھی میرٹ ہوگا. تو وہ پھر یہ سلسلہ جو ہے نا کم ہو جائے گا. تو جو بات آتی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں بات نہیں ہو سکی تو چلو اپیل کرتے ہیں, وہاں کوئی اپنا چیک لگ جائے گا. چیک کے چکر میں ہے سارا پاکستان.
تو جب میرٹ ہوگا بات ٹھیک ہوگی، دونوں فریق سمجھیں گے کہ اس سے آگے نہیں ہو سکتا، وہ ایک اپیل کریں ایک کر لیں گے، یہاں تو پھر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو غریب آدمی وہ کدھر جائے؟ 2 میل لڑ رہے ہیں وہ تو پیلے جائے سپریم کورٹ تک، 10 لاکھ فیس دیں سپریم کورٹ میں، لیکن غریب آدمی کیا کرے گا؟ وقوع ہو گیا مالٹون کا، آج تک کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں ہوئی۔ اس دور کے جو ایس پی تھے، ڈی آئی جی تھے، جو وہ سب اپنی نوکری کر رہے ہیں، موج میلے کر رہے ہیں، کسی پہ ذمہ داری، کسی سیاسی بندے پہ ذمہ داری فکس ہوئی ہو، کسی سیاسی بڑے بندے کو پاکستان میں سزا ہوئی ہو اور وہ جیل میں رہا ہو، ایسا بہت کم نظر آ رہا ہے، ایسا پاکستان میں نہیں ہو۔ گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ امیدوار تھے صدر کے، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سارا اس میں دنگا فساد کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض وکلا کی رائے تھی کہ دھاندلی ہوئی ہے، بعض نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ آپ چونکہ بیچ میں سارے سسٹم میں تھے، اس کی وجوہات کیا بنی ہیں؟ جو ڈسٹرکٹ بارز ایسوسی ایشن ہے پورے پاکستان میں، یہ ایک اعزازی عہدہ تھا۔ جب اس کے متعلق قانون سازی ہوئی، ایکٹ بنا، تو یہ تھا کہ ایک اعزازی عہدہ ہے کہ جو سینئرز ہیں وہ صدر بن جائیں، جو جونیئرز ہیں وہ سیکٹری بن جائیں، دیگر عہدے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس میں بھی وہ سیاست، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، سیاست اس میں آ گئی اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو گئے۔ بلکہ میں اگر امیدوار ہوں تو میں بھی سیاسی تک پہنچ جاتا ہوں، ایک رجحان بن گیا اوور پاکستان میں۔ تو چونکہ اس میں بھی سیاست آ گئی، سیاسی لوگ جو ہے اس میں شامل ہو گئے، اور یہ اب اس سے صدر یا سیکٹری کا عہدہ جو ہے اس کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور یہ اب صدر سیکٹری جو وہ بار کے صدر سیکٹری نہیں، وہ پورے ضلع کے صدر سیکٹری سمجھے جاتے ہیں۔ ایک صدر ہے وہ سمجھا پورے ضلع کا صدر ہے۔ تو یہ جو رجحان ہے یہ تھوڑا سا خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں بار کے وہ ٹھیک ہیں، وکلاء کو پورا حق ہے کہ وہ سب کو چائے پلائیں، سب کی سیوا کریں، خدمت کریں، وہ اپنا جو منشور ہے وہ بیان کریں۔ کچھ خرابی ہے لیکن یہ بعض کی حد تک جو ہے یہ کوئی زیادہ خرابی نہیں، یہ ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ تو پچھلا الیکشن جو ہے بالکل وہ ٹھیک ہے، الیکشن ٹھیک ہوا ہے، وہ جو صدر صاحب ہوئے ہیں انہی کا بنتا تھا، اور گجرانوالہ بار کا صدر جو ہے وہ باغری صاحب کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو جو ہے وہ بہرحال کوئی بہتری انشاءاللہ بہتری ہوگی، خرابی نہیں ہوگی۔ بار ایسوسی ایشن جو اس میں بہتری ہوگی، خرابی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے منظور قادر بھنڈر صاحب کی گفتگو سنی۔ منظور قادر بھنڈر صاحب نے ہماری اعلیٰ اور لوئر عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے بڑی ٹھوس گفتگو کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔